نہیں نادیہ، دیکھو مذاق مت کرو، اٹھ جاؤ پلیز۔ مناہل رو رو کر اس کو اٹھا رہی تھی، مگر وہ تو انہیں چھوڑ کر اپنے اگلے سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ جاریہ تو بے ہوش ہو رہی تھی، اور پھر مناہل کو بھی ہوش نہ تھا کب وہ واپس گھر آئے۔ اسے بس یاد تھا تو یہ اس کی دوست، اس کی بہن نادیہ اب نہیں رہی۔ مناہل کی آخری بار بات سنی سے ہوئی تھی، اور پھر سنی ہی ان سب کو واپس لایا تھا۔ اس دوران جاریہ کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب نادیہ کی ڈیڈ باڈی اس کے گھر پہنچائی گئی، اس کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سب آنکھیں اکشبار تھیں، اور پھر اس کی آخری رسومات ادا کی گئی۔ جاریہ کو تو چپ لگ گئی تھی، وہ اس گلٹ میں تھی اپنی دوست کو نہ بچا سکی۔ جاریہ کو جن ذات سے اب نفرت ہونے لگی تھی، اور اس دوران نفرت میں بس اضافہ ہوا تھا۔ گلاب بھی اب پیلا ہو چکا تھا۔ 4 ماہ بعد۔ جاریہ میرا بچہ، ابو آپ مجھے بلا لیتے، آج اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے کا دل چاہ رہا تھا۔ آپ اکیلی کیوں بیٹھی رہتی ہیں؟ آپ کی امی ہر وقت آپ کے لیے پریشان رہتی ہیں۔ نادیہ آپ کی دوست، آپ کی بہن تھی، مگر بیٹا مرنے والوں کے ساتھ دنیا تو ختم نہیں ہو جاتی۔ آپ کی اس حالت سے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ ابو میں پہلے کی طرح نارمل ہونے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اچھا چلے آپ کو چائے پلاتی ہوں۔ شکر ہے میرے بچے کو خیال تو آیا، ورنہ تمہاری امی کے ہاتھوں کی بے ذائقہ چائے پی کر تو میرا دل ہی چائے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ جاریہ کے ابو نے کیونکہ اپنی بیگم کو دیکھ لیا تھا تو لگے ہاتھ انہیں تنگ کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ ارے بیگم، ہم نے تو کچھ نہیں کہا، کیوں جاریہ؟ جی، ابو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے سے ہنستے ہوئے چلی گئی۔ اب پیچھے اس کے ابو بھیگی بلی بنے بیٹھے تھے۔ اچھا تو میرے ہاتھ کی چائے بس ذائقہ ہے؟ ہاں نہیں تو اب آپ کو پورا ہفتہ کوئی چائے نہیں ملے گی، اور ہاں اب 2 دن آپ کو آپ کی فیورٹ سبزی بیگن کھانے کو ملیں گے۔ کیا؟ ارے بیگم سنیں تو، یہ ظلم مت کریں، آپ کو پتہ ہے اس سبزی کا نام سن کر ہی میرا جی متلانے لگتا ہے، اور آپ پورے 2 دن کی سزا سنا رہی ہیں۔ جاریہ کی امی سیڑھیاں اتر رہی تھیں، اور اس کے ابو پیچھے دہائیاں دے رہے تھے۔ ہاں تو میری برائی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ سنی جو ابھی گھر آیا تھا، اپنے باپ کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر جاریہ کی طرف دیکھتا ہے اور اشارے میں معاملہ پوچھتا ہے۔ وہ لڑائی کا بتاتی ہے۔ ابو چلیں آپ چائے پی ہی لیں۔ کب تک ناراض رہیں گے؟ دیکھیں 2 بار گرم کر کے آئی ہوں، مجھے نہیں پینی، اور میں تم دونوں سے ناراض ہوں۔ ابو مجھے بتائیں ان عورتوں نے آپ پر کیا ظلم کیا ہے؟ سنی ان کا طرفدار بن کر ان کے پاس بیٹھا تھا۔ سنی میں نے تو مذاق میں کہا تھا کہ تمہاری امی بہت بری چائے بناتی ہیں، اور یہی مذاق میرے لیے عذاب بن گیا۔ مجھے وہ بیگن پورے 3 ٹائم کھانے پڑیں گے۔ وہ ناراض ہو کر جاریہ اور اپنی بیگم کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی چائے کا کپ لے کر جاتی ہے تاکہ تینوں آرام سے بات کر لیں۔ ابو، جاریہ جو بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے ابو اسے اگنور کر کے سنی سے بات کرتے ہیں۔ سنی، جاریہ نے مجھے پھنسایا ہے، اگر یہ تھوڑا سا جھوٹ بول لیتی تو کیا ہوتا؟ ابو آپ نے ہی تو کہا تھا جھوٹ بولنا بری بات ہے، جاریہ جلدی سے جواب دیتی ہے۔ ہاں تو کہا تھا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم میری کہی ہوئی بات مجھ پر ہی اپلائی کرو۔ اچھا نا میرے کیوٹ سے ابو جان، مان جائے نا۔ وہ بچوں کی طرح روٹ کر ایک طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ لیں چائے، بیگم ایک شرط پر پیوں گا، آپ کی شرط مجھے منظور ہے۔ وہ پرجوش ہو کر چائے پیتے ہیں۔ دیکھا تمہاری امی کیسے مجھ سے محبت کرتی ہیں، میری ناراضگی ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ جی ابو، وہ تو دیکھ رہے ہیں ہم۔ اچھا بیگم، مناہل کے ابو سے میری بات ہو گئی ہے، سنی کا نکاح سادگی سے کل شام کو ہوگا، آپ نے جو تیاری کرنی ہے کر لیں۔ ابو، اتنی جلدی؟ میرا تو کوئی ڈریس بھی نہیں ہے۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب انتظامات ہو چکے ہیں،
اور سنی ہی تمہارا اور مناہل کا ڈریس لے کر آیا ہے۔ جاؤ سنی، بہن کو اس کا ڈریس دکھاؤ۔ جاریہ تم چلو، میں تمہارے کمرے میں لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاپنگ بیگز کے ساتھ روم میں انٹر ہوتا ہے۔ جاریہ کا پیچ کلر کا ڈریس تھا اور مناہل کا گرے کلر کا تھا۔ بھائی، منو کو تو یہ رنگ بالکل بھی پسند نہیں ہے، آپ ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ اچھا، اس نے تو خود مجھے بتایا تھا۔ کیا منو نے آپ کو بتایا تھا؟ ہو سکتا ہے اب اس کی پسند بدل گئی ہو۔ چلو اب تم ریسٹ کرو، میں ذرا تمہاری بھابھی کی خبر لے لوں۔ اوکے بھائی، مگر اس سے غصے سے بات مت کیجیے گا، ڈر جاتی ہے۔ اوکے، جیسے میری میڈم کا حکم۔ اب جاؤں؟ جی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ بھی ملکہ کی طرح اجازت دیتی ہے اور وہ ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ ادھر جاریہ کو آج جن ذات کی یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنا پھول ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے مگر اسے نہیں مل رہا تھا۔ وہ پورا کمرہ دیکھتی ہے مگر بے سدھ۔ تھک ہار کر وہ بیڈ پر سوتی ہے اور سوتے ہی اسے نیند آ جاتی ہے۔ اذغان، کہاں جا رہے ہیں؟ بات تو سنیں۔ اذغان، آپ کو پتہ ہے مجھے منانا نہیں آتا، پلیز مان جائے نا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس کا سانس پھول جاتا ہے اور وہ بے حس بنا آگے بڑھ رہا تھا۔ تبھی اس کا پیر پھسلتا ہے اور وہ منہ کے بل نیچے گرتی ہے۔ اذغان اس کے پاس ایک ہی پل میں پہنچتا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ رہی تھی۔ اس کی پرچھائی ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ نہیں اذغان، وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ اس کا جنزات سنگ دل بنا اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھتی ہے۔ اس کا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ خواب تھا۔ ایک بار پھر وہ پھول کو ڈھونڈ رہی تھی۔ پورا کمرہ چھان مارا تھا، پھول کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہی پھول تو جنزات سے رابطے کی آخری امید تھا۔ اس کی امید ختم ہونے سے پہلے ہی اسے یاد آیا کہ پھول تو اس کے پرس میں تھا۔ وہ اپنا پرس ڈھونڈتی ہے، کافی کوشش کے بعد مل جاتا ہے۔ پرس کھولنے پر سامنے ہی اسے پھول نظر آتا ہے۔ وہ پھول کو جلدی سے اٹھاتی ہے مگر اس کا رنگ نہ ہی سفید تھا اور نہ ہی جامنی۔ پورا پھول سوائے ایک پیلی پتی کے کالا گلاب بن چکا تھا۔ یہ کالا کیسے ہو گیا؟ وہ اپنے دماغ پر زور دیتی ہے تاکہ جنزاد نے اس گلاب کے بارے میں جو بدلتے رنگوں کا تذکرہ کیا تھا وہ یاد آ جائے۔ اسے جنزاد کے الفاظ یاد آتے ہیں، بیوٹی مجھ سے ناراض ہو جانا، چاہے کوئی بھی بات نہ کرنا، میری ایک گزارش پر دھیان دینا، کبھی بھی نفرت نہ مجھ سے کرنا، ہو تم کو مجھ سے اگر کوئی شکایت، روٹ جانا یا نہ بات کرنا، ہو اجازت تو عرض کروں میں، کبھی بھی نفرت نہ مجھ سے کرنا۔ ہوئی جو نفرت تو پھر ہوں گے ہر طرف گلاب پیلے، نہ صرف پیلا گلاب ہوگا، وہی پہ ہوں گی تمام خوشیاں، وہی پہ ختم تمام خوش رنگ، پھر چھائیں گے ہر سو غموں کے بادل، پھر ہوگا ہر سو ہجر کا عالم، یہ جسم اوڑھ لے گا لباس کالا، ہوں گی ہر طرف آہوں سسکیاں، گلاب کالا جو ایک بار ہوگا، وہی وقت رخصت تمام ہوگا۔ ہاں، اگر چاہوں مجھے زندہ کرنا تو مجھ سے کرنا پڑے گا عشق تم کو، تبھی سرخ یہ گلاب ہوگا، تبھی سرخ یہ گلاب ہوگا، ہو اجازت تو عرض کروں میں، کبھی بھی نفرت نہ مجھ سے کرنا، کبھی بھی نفرت نہ مجھ سے کرنا۔ جیسے ہی اسے یاد آتا ہے وہ بے تحاشا روتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نفرت تو نہیں کرتی، وہ تو مجھے غصہ تھا بس، اور کچھ نہیں۔ اس کا مطلب اذغان، نہیں، میں انہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، مجھے ان کے پاس جانا ہوگا،
تبھی کالے لباس میں ایک سایہ نمودار ہوتا ہے۔ جاریہ ڈر کر پھول پر گرفت سخت کرتی ہے۔ ملکہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں، ہمارے بادشاہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، حکیموں نے جواب دے دیا ہے، مگر ہم جانتے ہیں آپ انہیں بچا سکتی ہیں۔ جاریہ کا شک یقین میں بدل چکا تھا، مطلب کالا گلاب اس کے اذغان کو ختم کر رہا تھا۔ ملکہ ہمارے بادشاہ، ہماری رعایا کی اب آپ ہی آخری امید ہیں، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، آپ کو چلنا ہوگا۔ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی، اس کی آواز سن کر ہوش میں آتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ سیاہ لباس میں ملبوس سائے کو اپنی ملکہ کی ذہانت پر رشک آتا ہے۔ وہ ایسے حالات میں بھی جذبات سے نہیں دماغ سے کام لے رہی تھی۔ ہم جانتے تھے ملکہ، آپ یہ دیکھیں۔ جاریہ جیسے ہی اس روشنی میں اذغان کو دیکھتی ہے تو وہ اس غلام کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ ملکہ وقت بہت کم ہے، ہمیں جانا ہوگا، رکیں بس 1 منٹ۔ جاریہ اپنے موبائل سے سنی کو میسج کرتی ہے، جس میں وہ نکاح کے وقت پہنچ جانے کا وعدہ کرتی ہے اور سب کچھ واپس آ کر بتانے کا کہتی ہے، اور میسج سینڈ کر کے غلام کو اشارہ کرتی ہے اور آنکھیں بند کرتی ہے۔ ملکہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ وہ جیسے ہی آنکھیں کھولتی ہے تو محل کے سب سے عالیشان کمرے میں تھی، جہاں اس کا جنزاد بستر مرگ پر پڑا تھا۔ وہ حکیم اور باقی سب لوگوں کو جانے کا حکم دیتی ہے اور سب سر جھکائے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اس کے قریب بیٹھتی ہے۔ اذغان بے ہوش ہونے کے باوجود اس کی خوشبو پہچان جاتا ہے۔ اذغان، وہ اس کا ہاتھ تھامتی ہے۔ اس کے ہاتھ پکڑنے پر وہ جھٹکے سے آنکھیں کھولتا ہے۔ کتنی دیر تک جنزاد اسے بے یقین نظروں سے دیکھتا رہتا ہے، مگر جب وہ اس کے سامنے موجود ہوتی ہے تو جہاں اس کا دل اپنی سنگ دل بیوٹی کو دیکھ کر خوش تھا، وہیں اس کی بے رخی یاد آتی ہے اور غصے کی لہر پورے جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بستر کی دوسری طرف سے اترتا ہے۔ اسے شدید کمزوری ہو رہی تھی اور چند قدم چلنے کے بعد وہ وہیں گر جاتا ہے۔